کی جان چھوٹ سکتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, کسی نے 100 روپے آپ کے چرائے ہوں اور کہہ کہ مجھ سے 4 روپے لے لیں, پلیز میری جان چھوڑ دیں, یہی ہے اس وقت میرے پاس, میں تو دیوالیہ ہو چکا ہوں. تو اس پہ آپ کی بات مان لی جائے اور شہنشاہ وقت آپ کو کہیں کہ آپ بالکل باز آ جائیں, ٹھیک ہے, اوکے, آپ فری ہیں اس سے, آپ بری ہیں اس سے, اپنی عدالت, اپنا ہی قانون. تو یہ نظام ہے, اور اس نظام میں کس طرح کے پروردہ آگے نکلتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ذرا سنیے گا کہ جناب محسن نقوی صاحب کو کتنے ایوارڈ ملے. محسن نقوی صاحب گزشتہ سال 14 اگست کو انہیں نشان امتیاز دیا گیا تھا جی. وہ وصول کرنے کے باوجود بھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو اس سال دوبارہ وسیع تر عوامی خدمات کے تناظر میں اس بنا کے اوپر اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان امتیاز عطا کرنے کا اعلان کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں نا یار, اس ملک میں میرٹ یہی رہ گیا, اس کو میرٹوکریسی کہا جاتا ہے, اس کو جمہوری میرٹ کہتے ہیں, یا اس کو مبینہ طور کے اوپر کوئی جمہورہ میرٹ کہتے ہیں, کیا ہے یہ کوئی مجھے بتا دے کہ اس ملک کے اندر کیا ایک ہی بندہ ہے جس نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا تھا. یہی وہ معاملہ ہے جس کو دیکھ کر آپ جس جینزی کو آپ جینزی ہونے کے تانے دیتے ہیں. کل وہ نہال ہاشمی صاحب گورنر سندھ اس کے اوپر تانے دے رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی جینزی وینزی نہیں ہوتی, اس طرح کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. جس ملک کے اندر کھوتا جن زیادہ پائی جاتی ہو وہاں جینزی تو نظر ہی نہیں آنی نا, کھوتا کھوتے جن. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے نیچے تو کوئی آ ہی نہیں رہا نا, 80 سال کے بابے کھابے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے نظام کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ آنے ہی نہیں دیتے نوجوان نسل کو. اور نوجوان نسل میں سے کوئی واقعتاً آگے بڑھ کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ہی اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. بہرحال بیک ٹو بیک 2 عدد اعزازات سے نواز دیا گیا. محسن نقوی صاحب یقیناً بہت بھاری کام کر رہے ہوں گے, ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہوں گے. ویسے ان کا وزن بڑھ رہا ہے, میں نے حال ہی میں دیکھ رہا تھا, پیٹ شیٹ نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے اور وہ اسی طرح سے بھاری کام کرتے رہے. آگے چلتے ہیں جی, آگے چل کر میں آپ کو سہیل آفریدی صاحب کی خبر دیتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, یہ فرماتے ہیں میرے نوجوانوں تیاری کریں, میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ اس بار کامیاب ہو کر لوٹیں گے, یہ میرا اور آپ سے وعدہ ہے. اچھا, یہ کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں یا نہیں لوٹتے, بہرحال 2 چیزیں مجھے اپیرنٹلی ٹاپیکلی یا کاسمیٹکلی نظر آ رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سسٹم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکسیپٹنس ہو نہ ہو سپیس بہرحال ضرور نکلی ہے, ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ 14 اگست کو بلو ایریا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لہرائیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ. یہ پاسبل نہیں تھا, پچھلے 3 سال میں تو کم از کم پاسبل نہیں تھا. تو اس دفعہ اگر ہوا ہے تو میں اس کا کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کو بھی دوں گا, ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ موقع دیا ہے ان کو بھی دوں گا. تو بڑی مہربانی ہے, یہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس گورنمنٹ کو آنکھیں دکھانے کے لیے 27 ستمبر تک کوئی نہ کوئی موو لے کر آنی ہے تاکہ یہ 28ویں ترمیم کے اوپر گھٹنے ٹیک دیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, یا یہ واقعتاً ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ بیک ڈور ڈیولپمنٹس کے ذریعے یہ چیز تیار کر لی گئی ہو کہ آگے جو سسٹم آنے لگا ہے اس میں آپ لوگ حصہ ہوں گے, اس لیے آپ کے لیے تھوڑی سی ہم لیوریج اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. یا واقعتاً خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لانے میں سہیل آفریدی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, جس کے چانسز بڑے منیمل ہیں, ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں, یا یہ ٹائم ٹپاؤ پروگرام ہو. یہ 4 ہی آپشن ہیں جس کے اوپر میں بار بار تذکرہ کرتا رہوں, لیکن بہرحال وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس بار کامیاب ہو کر لوٹیں گے. اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو اور اس جیسی ہی چیزیں ہوں. اب میں ذرا آ جاتا ہوں وہ آبنائے ہرمز, وہ مطلب ایک ایسی حسینہ جو کہ قابو میں ہی نہیں آ رہی, اس کے اوپر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے درمیان پھر مڈ بھیڑ ہوئی ہے. بلکہ کاؤنٹر پارٹس کیا ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا مقابلہ ہے ایران کے وزیر خارجہ سے, میں نائب وزیر خارجہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بہت جلد میں آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا. یہ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی شتونگڑی چھوڑ دیتے ہیں ٹرمپ صاحب. تو کہتے ہیں امریکہ ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے. ابھی تک وہ نہیں کر پائے, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ساکھ بھی تو برقرار رکھنی ہے نا امریکہ کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر. جو وہ وہاں کے جو مولوی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, وہاں کے مولوی جو ان کے اوپر دم درود کر رہے تھے کھڑے ہو کر برابر میں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اور آپ بچائیں گے اور آپ ہی ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ کرسچینٹی کے ٹھیکیدار ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کو خواب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو اس طرح کے وہ تھے نا, تو وہ ان کو انگل کرتے ہیں تو ان کو تو خوش کرنا ہے نا. آخر انہیں ظاہر ہے کہ آرتھوڈاکس وہاں پہ بھی موجود ہیں تو ان آرتھوڈاکس کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں.
اور اس کے اوپر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل سامنے آیا. وہ کہتے ہیں آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی, اس سے متعلق تمام فیصلے ایران کرے گا. آبنائے ہرمز کو نہ کسی ٹویٹ, نہ کسی طیارہ بردار بحری جہاز, نہ کسی حکم اور نہ ہی کسی انتخابی تقریر کے ذریعے قبضے میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ رائٹرز کی سٹوری ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے. تو یہ آپس کی جو مڈ بھیڑ ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے. جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یوم آزادی کے موقع پر یعنی گزشتہ روز سے آج کے دن تک یہ کچھ تقریبات ہوئی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک فوج کے سابق فوجی سربراہان اور فوجیوں کا اعلیٰ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا, جس میں جنرل راحیل شریف بھی شامل تھے اور جنرل کیانی بھی شامل تھے. فیلڈ مارشل اس پر موقع کے اوپر کہتے ہیں سابق فوجیوں کا تجربہ, رہنمائی اور مسلسل رابطہ پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے. بالخصوص تیزی سے پیچیدہ اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں ان کی رہنمائی بہت اہم ہے. جناب یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک کافی عرصے کے بعد ایک بڑا رابطہ ہوا ہے, اس رابطے کی طرف نشاندہی میں کر دیتا ہوں. علیمہ خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ, پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے اس وقت دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ سیاست کے اندر نہیں ہے, بہرحال وہ سیاستدانوں سے زیادہ بہتر فالوئنگ رکھتی ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. خان صاحب کی وجہ سے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی ہوئی بات کے اوپر لوگوں کو یقین بھی ہے. ذرا سنیے گا, وہ کہتی ہیں میرے بھائی نے اندر سے پیغام بھیجا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی لے مین نہیں کہہ رہا, کوئی عام رپورٹر نہیں کہہ رہا جس کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو اور ہوا میں بے پر کی چھوڑ دے. یہ خان صاحب کی بہن فرما رہی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مجھے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں. تو وہ مرکزی قیادت جو یہاں پر سطحی خیراں سارے وہ کہتے ہیں بھاگ لگے رہے بارہ ہی بارہ, وہ باہر بیٹھ کر جو یہ دعوے کرتے پھر رہی ہے نا, ان کے لیے ویک اپ کال. ان کی بہن یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں, مجھے نظر نہیں آ رہا اور جو ڈاکٹر آئے تھے میں ان سے بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں. یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ, ان کے سٹیٹمنٹس ہیں. انہیں کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم یوسف اور فیصل سلطان میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کریں, اس کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں چیک کرواؤں گا. یہ علیمہ خانم صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کسی نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے, کسی ذریعے سے ان سے رابطہ ہوا ہے جس کو اب تک باقی وہ کہتے ہیں بادی النظر میں آشکار نہیں کیا جا رہا تھا, وہ اب انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے. آج 15 اگست 2026 کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے. جناب اب میں آ جاتا ہوں ثانیہ مرزا کے معاملے کے اوپر. کم از کم آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آج انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے میرے خیال سے. جی, تو وہاں پر ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی سابقہ اہلیہ, ان کو ایک فلم کی آفر کی گئی اور فلم جو تھی وہ مشن سندور کے نام سے فلم ہے سندور. کروڑوں روپے کی ان کو آفر کی گئی کہ آپ نے پاکستان مخالف کانٹینٹ میں ایک کیریکٹر کو پلے کرنا ہے, جس پر ثانیہ مرزا نے انکار کر دیا. اور اس انکار کے بعد فستائیت وہاں پر بھی ہے. تو ان کا حیدرآباد کے اندر ایک عدد شاپنگ سینٹر ہے جس کو وہ اون کرتی ہیں ثانیہ مرزا. ان کو ٹیکس نہ بھرنے کے بہانے اس شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا. اس کے اوپر ثانیہ کے وکلا نے عدالت سے رجوع کیا. عدالت ان کو مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے, جبکہ ثانیہ نے یہ کھل کر کہا ہے کہ میں پیسہ کمانے والی بندی ہوں, میں نے اپنی محنت کے بلبوتے کے اوپر اربوں انڈین روپیز کما رکھے ہیں اور مجھے کسی فلم سے کوئی کروڑوں روپے نہیں چاہیے ہیں, کیونکہ پاکستان میں میری فالوئنگ ہے اور میں اپنی فالوئنگ کو اس طرح کے معاملات کے ذریعے خراب نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا ایک شاپنگ پلازا یا ایک دو چیزیں بند ہو بھی جاتی ہیں مجھے سے کوئی نہیں فرق پڑتا. زیادہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.